علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا، اپنا پیارا حبیب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، من اللہ، اللہ کا احسان، اور احسان جو ہے پا کر بندے کو ہمیشہ احسان مند ہونا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کر، ناشکری نہ کر۔ شکر ادا کر، ناشکری نہ کر۔ لہٰذا حضور پر نور علیہ الصلاۃ والتسلیم رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا فضل عظیم ہے، رب کی نعمت عظیم ہے، بلکہ حضور ہر نعمت کی جان ہے۔ یہ جو اسی مسجد میں ہمارے بزرگ، ہمارے لیے لائق صد احترام حضرت گرامی قدر والا مرتبت علامہ محمد قاسم نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ، آپ اور آپ کے جملہ رفقاء و انتظامیہ کے تحت یہ آپ کا 12 روزہ سلسلہ، یہ فقط ایک محلے کا حسن ہے، پوری دنیا جگمگ جگمگ کر رہی ہے، ہر طرف جشن کا سماں ہے، اور میلاد شریف پر عقیدت و محبتوں کے اظہار ہے۔ کل چونکہ عرب دنیا میں اور آج یورپ میں 12ویں شریف ہے، تو کل کی میں نے کچھ تصاویر مسجد اقصیٰ کی دیکھیں کہ وہ اجڑے ہوئے لوگ کہ جو ایک طویل مدت سے یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہر روز جنازے اٹھاتے ہیں، آدھا فلسطین کھنڈ رات میں بدل گیا، اور وہ آنسو گیس کے دھوئیں میں نمازیں پڑھنے والے لوگ کل وہ بھی 12ویں شریف کے موقع پر خوشیوں اور مسرتوں کا اظہار کر رہے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر محبت کا، پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ فلسطینیوں کی اس ادا نے یہ بتایا کہ ماحول کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، عشق عشق ہی ہوتا ہے، محبت محبت ہی ہوتی ہے، اور جب پھر محبت ہو جائے تو موسم و حالات کو نہیں دیکھا جاتا، صرف سامنے محبوب کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب رب تعالیٰ فرمائے کہ میں نے احسان کیا، تو وہی کریم فرماتا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ تو ہم کنگال لوگ رب کے احسان کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ کیوں جناب؟ وہ ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی تو ہمارا نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے وہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم تو رب کے خیراتی ہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ اسی کا ہے، اسی کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا یہی شکرانہ ہے کہ جھنڈے اٹھا لیے، گلیوں کو سجا لیا، روز دن بھر کام کر کے رات پھر محفل میں آ گئے، ہاں جی، صبح فجر کے بیچ میں بھی فیصل آباد میں اور سارے پاکستان میں محافل کا سلسلہ، ہر نماز کے بعد سلسلہ ہے، مختلف اوقات کار ہیں۔
تو عرض یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ شوق اور محبت ہے، یہ ایمان سے نصیب ہوتا ہے۔ جب دلوں میں ایمان رچ بس جائے تو تھوڑا کوئی کتابیں پڑھ کے سارا کام ہوتے ہیں، عشق خود بھی استاد بن جاتا ہے، محبت خود بھی رہنما بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف کو رشک جنت بنانے کا وقت ہے، تو اعلان ہو چکا تھا ابو جہل ٹیم کی طرف سے کہ معاذ اللہ، وہ لفظ تو یہی تھے کہ جو گرفتار کر کے لائے 100 اونٹ دیں گے۔ تو مدینہ شریف سے بھی کچھ لوگ چلے تھے کہ اگر ہمیں رستے میں مل جائیں تو ہم یہ 100 اونٹ پالیں گے، لیکن جب انہوں نے جانے جانا کو دیکھا تو خود حضور کی محبت کے قیدی ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اب وہی جو اس ارادے سے آئے تھے کہ معاذ اللہ ہم گرفتار کر کے مکے والوں کے حوالے کریں گے، اب وہی حضور کے گرد گھیرا کیے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے حضور کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ اور جب شہر پاک مدینہ عالیہ منورہ قریب آ گیا تو اب آپ دیکھیں ذرا کتابوں کی بات کیا ہے کہ یہ چیز کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی پیچھے کلمہ پڑھا ہے، اب سامنے شہر پاک آ گیا ہے، تو قبیلے کے سردار عرض کرتے ہیں جو اب صحابی ہو چکے ہیں کہ حضور ایسے نہیں جانا شہر پاک کے اندر۔ تو فرما کیسے جانا ہے؟ سب نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتاری اور پگڑیاں اتار کر اپنے نیزوں کے منہ پہ باندھی اور اس کے جھنڈے بنا لیے، کا جھنڈوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوں گے۔ ہے کسی نے کو مسئلہ پوچھا کہ یوں جانا جائز ہے کہ نہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھنڈا ایک علامت ہے، جھنڈا ایک نشانی ہے، اور جھنڈے اٹھانے والوں میلاد کے اور جھنڈے دکانوں مکانوں اور گاڑیوں پہ لگانے والوں، قیامت والے دن بھی آپ کو اسی جھنڈے سے واسطہ پڑے گا۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا، رب کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قادری علیہ رحمت کا مشہور کلام زمین و زمان تمہارے لیے، اس کے مقطع کو دیکھیں، اس میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لواء کے تلے۔ لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، لواء الحمد، تلے کا مطلب نیچے، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہاری۔ تو وہ بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں آقا تمنا یہ ہے کہ حشر کے بزم میں جب آپ کے ہاتھ میں وہ دستے مبارک میں وہ لواء الحمد ہو تو اس جھنڈے کے نیچے احمد رضا کی زبان آپ کی نعت میں کھلے، یعنی آپ رب کی حمد کر رہے ہوں اور ہم اس جھنڈے کے نیچے آپ کی نعت پڑھ رہے ہوں، آپ کا ذکر مبارک کر رہے ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ میں کوئی دلائل کی طرف نہیں آ رہا اور نہ آپ کو دلائل کی ضرورت ہے، میں تو ضمناً ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو افسانے کھل جاتے ہیں کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، او بھائی جی جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی سمجھا رہی ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور چنڈیاں نال جانا ہے اور جھنڈے بھی اور نہیں مل رہے موقع پر، تو کہا پگڑیاں کس دن کام آئیں گی؟ اپنے اماموں کے پرچم بنا دیے، اور ادھر مدینہ شریف میں جشن کا عالم کیا ہے؟ صحیح مسلم کی فہرست میں آپ ڈھونڈیں گے تو حدیث ہجرت ملے گی کہ اس دن آل مدینہ نے 2 رایا لائنیں بنائی ہوئی ہیں، ادھر بھی لائن ہے ادھر بھی لائن ہے، بیچ میں رب کا محبوب گزر فرما رہا ہے، اور نعرے زبانوں پر کیا ہیں؟ یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا محمدو، یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ قاضی یاد رحمہ اللہ نے شفا شریف میں لکھا، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دن مدینہ شریف کے ذرے بھی چمکتے محسوس ہو رہے تھے، یعنی بندوں میں جو خوشی تھی وہ تو تھی، مدینہ پاک کے ذرے، وہ ذرے کیوں نہ خوشی منائیں؟ آج یثرب کا عیب دھل گیا،
یثرب بیماریوں کے گھر کو کہتے ہیں۔ آج یثرب کا دھبا دھل گیا، آج یثرب کا داغ دھل گیا، حبیب کے گورے گورے قدم شہر انور میں لگ گئے۔ اب یہ طیبہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا۔ آج اعلان ہو گیا کہ سنو سنو، کسی بیمار کو کسی دواخانے سے شفا نہ ملے، وہ ہمارے شہر کی اب مٹی اٹھا کے استعمال کرے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ لہذا یہ ایک جشن کا سما ہے، یہ ایک جشن کا سما ہے۔ آج کی رات میلاد شریف کی رات ہے، بڑی اہم مبارک رات ہے، 11ویں اور 12ویں کا درمیان۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور پھر بنی نجار کی بچیوں کا وہ کلام پڑھنا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ثنیۃ الوداع ایک مقام ہے، جیسے آپ کہیں جناب کہ آپ لائل پور کے فیصل آباد کے لاری اڈے پہ اتر آنا، ہم آپ کو وہاں سے لے لیں گے، اور مہمان کو چھوڑ دیں بھی آپ بس سٹاپ تک جائیں۔ تو ثنیۃ الوداع کی حیثیت ایک بس سٹاپ کی تھی کہ باہر سے آنے والوں کو آل مدینہ وہیں سے ویلکم کرتے تھے، اور اپنے مہمانوں کو رخصت بھی ثنیۃ الوداع تک کرنے آتے تھے۔ تو یہ جو ان کا کلام ہے نا، طلع البدر علینا، میں اپنے ذوق میں محسوس بھی کرتا ہوں اور بیان بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ثنیۃ الوداع پر آج تک بڑے بڑے قد و قامت والے اور بڑے بڑے حسینوں معجبین آئے، اور ہم نے ان کو ویلکم کہا، پر طلع البدر علینا آج تے 14ویں دا چاندنی چڑھا ہے، آج تو 14ویں کا، اور وجبت شکر علینا، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ من اللہ، جو اللہ کا احسان ہے اس کا بدلہ شکر ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دینے کو ہے کیا۔ وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا۔ کتنے دن؟ شریعت نے سوگ کی میعاد 3 دن رکھی۔ صحیح بخاری کی پہلی جلد، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے کسی فوت شدہ پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، مگر وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن عدت سوگ میں بیٹھے گی۔ کوئی قریبی سے قریبی چلا جائے سوگ 3 دن ہے، لیکن ہمارے دین میں شکر کی مدت کوئی نہیں کہ وہ 3 دن ہوگی، 30 دن ہوگی، یا 30 ماہ ہوگی، یا 30 سال ہوگی۔ اور اس کلام نے، اور کلام سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہ کرنا، یہ اس کی اور بڑی دلیل ہے۔ وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا۔ ما دعا للہ داعی، کتنے دن شکر کا؟ جب تک رب کو پکارنے والے پکارتے رہیں گے، مطلب قیامت تک، قیامت تک۔ کیا لطف ہے کہ قیامت تک میلاد رہے گا، اور جب قبروں سے اٹھیں گے پھر ایک نیا جشن شروع ہو جائے گا۔ تو سمجھا رہی ہے؟ کان جدھر لگائی ہے تیری ہی داستان ہے۔ قبروں سے اٹھیں گے پھر سامنے سرکار ہے، پیاس لگی ہے کا حوض کوثر، پل صراط کا ربی سلم، تکڑی پہ آگے عمل تولنے تو اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے۔ گناہگار گرفت میں آ گئے، کا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ یہ جشن ابھی ختم ہوا ہے، اگلا شروع ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا علیہ رحمت، جن کا لقب استاد زمن ہے، وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ آج کے جلسے کا مقصد ہے میلاد،
کا قیامت کی جو بزم اور جلسہ ہے اس کے انعقاد کا فقط ایک ہی مقصد ہے، کیا؟ کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پہ تذکرہ شروع ہوا، یہ جو آیت ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، ہاں، کہ جب تم منصب رسالت پر ہو وہ اور میرا حبیب آ جائے تو تم نے میرے حبیب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور میرے حبیب کی پیروی بھی کرنی ہے اور دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے معاونت بھی کرنی ہے، یہ وعدہ تھا۔ امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر نبی نے انتظار کیا کہ حضور آ جائیں۔ سمجھ آئیے جناب؟ اور تسی تے اسی کلے ہی عاشق نہیں، یہ ہر دور ہی حضور دیاں اڈیکاں بچ رہا ہے، ہر دور حضور کی تانگ طلب میں رہا ہے، ہر دور حضور کی جستجو میں رہا ہے۔ آنے سے پہلے آنے کا انتظار تھا، آ گئے تو آنے کا جشن تھا۔ دنیا سے زاری پردہ فرمایا تو آج بھی عشق والوں کا حال دیکھو۔ میں جلسوں میں بیٹھا بیٹھا ہر بندے کی اپنی سوچ فکر تخیل ہوتا ہے، میں کئی مرتبہ بیٹھا ہوتا ہوں جیسے کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے، کوئی اور صاحب خطاب کر رہے ہیں، تو میں لوگوں کو کبھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ سب توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کسی بات پہ جھوم رہے ہیں، کسی پہ مسکرا رہے ہیں، تو میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں یار کیا حضور کی شان محبوبیت ہے۔ آخر جی کٹھیاں ہونا ہے، کٹھیاں ہو کے کی کرنا ہے؟ حضور دیاں گلاں کرنی ہے۔ کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جی۔ کس واسطے آئے ہو جی؟ بولو تو صحیح نہ ذرا۔ دنیا میں یہ کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف حضور کی شان ہے۔ کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ جلسہ ہونا ہے جی، محفل ہونی جی، لوگ کٹھے کی کرنا ہے؟ اے حضور دیاں گلاں کرنا۔ کیا کرو گے؟ حضور دیاں گلاں۔ کیا ہوگا؟ حضور دیاں گلاں۔ واہ جی واہ۔ اور رات ایک محفل میں نے 3:10 پہ بیان شروع کیا، سینکڑوں کا مجمع تھا، مرکزی ایک محفل تھی ہمارے شہر میں، بیٹھے ہوئے تقریر شروع ہے، اب پھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے، 4:10 ہو گئے، بیٹھے ہوئے، سویرے پھر دکانوں تے بھی جانا ہے، مزدوریاں بھی کرنی ہیں، کام بھی کرنے، بیٹھے ہوئے، صبح بیٹھے 9 بجے پھر محفل ہے جی، 11 بجے پھر ہے جی، زور کے بعد پھر ہے جی، عصر کے بعد پھر کی گل ہے؟ حضور دیاں گلاں ہو رہی۔ واہ جی واہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہی چیز ہے۔ اور میلادیو آپ کو مبارک ہو کہ رب نے اس دھوم دھام کے لیے ہم گناہ گاروں کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے، مالک کا کرم ہے۔ کسی کا اس کام میں حلال پیسہ لگ رہا ہے تب کرم، وقت لگ رہا ہے تب کرم، انرجی لگ رہی ہے تب کرم، اور کی چاہیے؟ سمجھائیے؟ تو واپس پلٹتے ہیں، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا کہ ہر نبی نے انتظار کیا، اور جب اللہ کے نبی کے وصال کا وقت ہوتا تو وہ اپنے خاصوں کو بلا کر فرماتے اڈی کیا تے بڑا ہے سونے نو۔ سمجھائیے؟ پر وہ ہمارے دور میں نہیں آئے، آنا بھی نہیں تھا جی، وجہ یہ کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، کا اڈیکاں تے تانگا بڑیاں رکھیاں پر نہیں آئے۔ اب سننی اگلی بات، وعدہ کرو مجھ سے، یہ ایک نبی تشریف لے جاتے وقت دنیا سے اپنے امتیوں سے وعدہ لے رہے ہیں، وعدہ کرو، عہد کرو، اگر میرے جانے کے بعد حضور آ جائیں، میرے جانے کے بعد حضور تشریف لے آئیں تو تم نے کلمہ حضور کا پڑھنا ہے،
ایک دور دکھاؤ جو ذکر حبیب سے خالی گزرا ہو، کوئی دور نہیں۔ پھر اسی اپنے دور تے شکر ادا نہ کریے تے اور کی ہوئے کہ سانو مالک راکھی حبیب پاک دے خاص دور وچ دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں وجبت شکر علینا، ہم پر شکر منانا واجب ہو گیا۔ ما دعا للہ داعی، 2-4 دن نہیں، قیامت تک، قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ایک ہمارے سب بھائی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے دین میں سوگ کی لمٹ ہے، شکر کی کوئی نہیں۔ سوگ کی ہے بولیں گے۔ اور یہ جو بی بی پاک ہے نا سیدتنا ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے یہ حدیث مروی ہے بخاری میں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، ان کے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا، تو 3 دن گزرے تو انہوں نے سرما منگوا کے اور لگوایا اور خوشبو لگائی۔ یہ سوگ کو توڑنے کی ایک بات ہوتی ہے۔ اور یہ کہا کہ میں نے ان چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں سی، پر مجھے حضور کا فرمان یاد ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھے وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ تو میں اس سے باہر آ کے یہ بتا رہی ہوں کہ بس ہمیں رشتہ جڈا مرضی بھی ہے، گل مالکاں دی چلنی ہے۔ مجھے کسی سے غرض نہیں ہے، لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی کہیں سے یہ جملے سننے کو ملیں کہ اس مہینے میں وفات بھی ہے، اس مہینے میں یہ بھی ہے، تاریخ یہ نہیں تھی، تاریخ وہ ہے۔ او بھائی صاحب، کس نے کہہ دیا تم سے کہ کریم کا ذکر تاریخوں کا محتاج ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے کوئی تاریخ سانو بھی تے دسو جدن سونے دیاں گلاں نہ ہوئیاں۔ یہی دیکھو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ترجمہ سنیے، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، ہمارے علماء موجود ہے، تفصیل آپ بعد میں پوچھ لیجئے گا، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور بیٹھا بھی میں اپنے دادا پیر حضور سیدی و سندی کنزی و ذخری آقائی و ملجائی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ، اوہ تانوں ملاد ہی باب محدث اعظم دیتا ہے۔ بڑی کمزور آواز آئی ہے، بڑی کمزور۔ او اونچیاں مینارہ والا جھنگ بازار والا پیر جو یہ فرماتے تھے فقیر کو لائل پور میں داتا صاحب نے چوکیدار مقرر کیا ہے، سمجھ آئیے؟ یہ حضور محدث اعظم کی نگاہ فیض ہے، وہ میرے آقا نعمت ہیں، دادا مرشد ہیں ہمارے، اور ہمیں ان کی نسبت حضور سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمہ اللہ کی ذات بابرکات سے میسر ہوئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تذکرے کی بات تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے، تفسیری ترجمہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، درود بھیجتے تھے، درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے رہیں گے۔ یصلون، یہ جو صیغہ استعمال ہوا صرفیوں ناویوں کے پاس بیٹھ کے پوچھو، یصلون درود پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائی صاحب کب کے آگے لفظ جب میں ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بھائی جی اس جب میں وہ بات نہیں آتی، آپ کہتے ہیں کب سے، تو کوئی سوال کا جواب ہے کہ جب سے رب ہے، رب تو ہمیشہ سے ہے، رب تو امیر المومنین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں اس کو نقل کیا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدد مختلف ہیں، حضرت آدم کے بننے سے 4000 سال پہلے میرا نور اللہ کے دربار میں موجود تھا۔ کیا خیال ہے جناب؟ لہذا یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ جھنڈے کو معمولی کام ہے،
خاتم الحفاظ سیوطی شافعی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ عالیہ رافعہ مقدسہ معمرہ طیبہ اطہرہ منورہ متوکلہ صابرہ شاکرہ ساجدہ راکعہ سرکار سیدتنا آمینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے 3 جھنڈے وقت ولادت آئے، 3 جھنڈے۔ یہ میں نے اب نظر اٹھائی ہے، اب تو فانوس پورا نظر آیا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ جو بھی چیز لگی ہے اس کے پیچھے وہ سبز سبز مجھے دکھ رہا ہے، اس کے پرے کیا یہ تو مجھے نہیں دکھ رہا۔ میرے کریم کی والدہ ماجدہ کمرے شریف میں موجود ہو کر فلسطین کی مسجد پہ لگے جھنڈے کو دیکھ رہی ہیں، کعبے کی چھت پہ لگے جھنڈے کو دیکھ رہی ہیں، اپنے مکان عرش نشان پہ لگے جھنڈے کو دیکھ رہی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کا کرامت ہے، تو کرامت مومن کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن اللہ کے سبحان اللہ۔ جھنڈے لے کر کون آئے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ ہمارے ہاں بڑے عجیب سا کام ہے، کل کے جلوس میں سارے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا کے نکلو، نیاڑیاں نو پڑھا دیندے نے جلوساں چ جھنڈے، کیوں؟ تانوں کی ہے یہ؟ میں ابھی اتنی مصروفیت ہے، اور شکر ہے کہ ان کے ذکر پاک کی مصروفیت ہے، ہم نے اسپیشل جھنڈا تیار کیا ہوا ہے کل کے جلوس میں پکڑنے کے لیے۔ اور سانوں کی چاہیے جو مالکان دا جھنڈا ہی چکنا نصیب ہو جائے، تو خالی ہاتھ کیوں نکلتے ہو؟ آج جھنڈے خرید کے گھروں کو جائیے، ہر ہاتھ میں حضور کے میلاد شریف کا جھنڈا ہو۔ رب العزت نے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے، ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہری مفاہیم جو سمجھ میں آتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ جبریل پاک جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے جھنڈے اس لیے لگوائے ہیں کہ کوئی دن دولت عہدے اور مقام اسٹیٹس والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ماٹھا کام میں آگے میں جھنڈا لاواں میرے نوکر آ کے لانگو، تو کی چیز ہے؟ رب نے فرشتوں کے سردار سے لگوائے ہیں کہ رب کے محبوب کی جلوہ گری ہے، تو کرے نا نیت کل جلوس میں جھنڈے سب کے ہاتھوں میں ہوں۔ او بھائی صاحب عشق چ وعدہ کرو، ہر سال محبت کا جو اہتمام ہے اس میں ترقی کرو، یہ چیزیں پیچھے نہیں آگے۔ اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو پیچھے لانے والے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیارے تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلسطین جو اجڑا ہے میلاد کا جشن ہے، اور دور کیا جائیے، لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں افغانستان میں کس مسلک کے لوگ رہتے ہیں، نکالو سوشل میڈیا اور دیکھو افغانستان کے جلوس کا عالم کیا تھا۔ تیسرا روز ہے یورپ کی گلیوں، مختلف ممالک یورپی مختلف ریاستوں اور شہروں میں جلوسوں پہ جلوس نکل رہے ہیں۔ اور میں یہ آج دن کے وقت ایک محفل میں کہہ رہا تھا کہ یار کیونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں، مجھ سے کوئی رسمی، میں کو ویسے بھی خطیب شتیب ہے کوئی نہیں ہے، تو ان بزرگوں کی مہربانی ہے کہ ہم جیسوں کو طلب کر لیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، اور وہی سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ بھی رب کے دربار میں اس مسجد میں میلاد شریف کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی اجنبی بندہ جو اس ساری صورتحال سے واقف نہیں، وہ اچانک آئے تو ویکھے کہ لوگ بیٹھے نے، تو وہ پوچھے یار تسی کادے لیے بیٹھے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، آپ نے ابھی تک، آپ اگر کاش کے کادے لیے بیٹھے ہو کا جواب آپ کو فوراً آ گیا ہوتا نا، تو آپ ویسے ہی جھوم جاتے کہ گل بڑی سواد آلی ہے۔ اوہ تسی کادے لیے بیٹھے ہو؟ سارا دن کام کار کیتا ہے، ساری دیہڑی اپنے کماں نو جڑے رہے ہو، تسی تھکے ٹوٹے ہو، رات دے 9:45 ہو گئے، تانوں خیر ہے؟ کہ تہاڈا تے میرا کیوں جواب ہوئے حضور آ گئے؟
کیا بات ہے جناب. اس لیے سطحی ماس ٹمپریری نہیں، ان چیزوں کی ذوق میں، پنجابی میں کہتے ہیں کھوب کے، گہرائی میں جا کر ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ان چیزوں کا لطف ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے. امیر المومنین سرکار سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں ساتھ تھے نا، تو آپ غار سے نکلیں اور ایک بکریوں والا تھا، اس سے دودھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دودھ میں پانی ڈالا کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں نے سرکار کو پیش کیا، سرکار نے وہ نوش فرمایا. یہ غار کی تذکرے ہو رہے ہیں، تو جملہ ہے. میں نے پھر کہا ضروری نہیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں تو آپ بھی وہاں میرے ہمراہ ہو جائیں تو بڑی مہربانی. صدیق پاک سرکار فرماتے کریم نے جب وہ دودھ نوش فرمایا نا تو میں نے ٹھنڈ پہ گئی، سکون ہو گیا. وجہ کیا؟ یہی محبت کے تقاضے. انہیں کہا جی لطف آ گیا، کریم نے نوش فرما لیا، بس بات سمجھ آئیے. تو بھائی جتنا بھی اب تک خرچہ مرچہ ہوا ہے میلاد شریف کے معاملات میں، بس ذرا ذوق چ نکرے بہ کے آخو تو شکر ادا کریے مالکا تیری مہربانی سانو بھی چن لیا. سمجھ آئیے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. میرے آقا نعمت حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں، وگرنہ کوئی وہ زبانہ دیاں تھوڑا نے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ایک ہی مصرع مجھے یاد ہے، میں تیرا گر نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اور حقیقت یہی ہے. یہ اسٹیٹس کو چھوٹی سی چیزیں ہیں، رب کے گھر میں کرسیاں رکھ کے دی جائیں، گلے میں ہاتھ ڈالے جائیں، گاڑیوں سے اترتے ہوئے لوگ ملیں اور لہنے بنا لیں، پھولوں کی پتیاں نہیں چھا. میں تیرا نہ ہوتا سکے دنیا. یہ بات ساڑھے سائیاں دسی ہے کہ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ان زبانوں کو قبول کر لیا ہے کہ چلو ساڑھا ذکر کرو. اور کیا چاہیے؟ جسے وہ چاہیں اسے اور کیا چاہیے؟ کیا خیال ہے جناب؟ جسے وہ چاہیں اسے اور کیا چاہیے؟ جسے وہ چاہیں اسے اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے یہ ساری چیز کو کبھی رسم نہ سمجھنا. یہ رسم کوئی نہیں ہے، یہ تو خالصتاً عشق اور خالصتاً محبت اور خالصتاً عرشوں کے مالک کی عبادت ہے. اچھا، لفظ عبادت کا جب میں نے بولا ہے تو اس میں آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے، اس لیے آپ کی آواز سبحان اللہ کی اتنی پاورفل نہیں تھی. تو بھائی جی مجھے بھی 33 سال ہو گئے تقریریں کرتے، اگر ہم آپ کی نبضوں سے واقف نہ ہوں تو پھر کیا خاک چھانی. لفظ عبادت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے ذکر اللہ. لو جی ذکر اللہ حضور کا اسم شریف ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اس کی تفاسیر اٹھائیے، اجلہ تگڑے معتبر محدثین مفسرین نے اس کے ضمن میں کثیر احادیث لکھی ہیں. ایک تبرکن سنو، یہ لفظ عبادت تو سمجھ میں آئے؟ سبحان اللہ. سنو،
حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب رب تعالیٰ کے دربار خاص میں معراج کی رات حاضر ہوئے اور وہ جلوہ حق حضور کے سامنے عیاں تھا. ہاں رأیت ربی، اگرچہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا رأیت ربی یہ ترمذی تفسیر کے چیپٹر میں، لیکن یہ رؤیت منامی ہے، وہاں کی حدیث ہے. رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے. اچھا، تو جب وہ اس اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہے، وہ جو اعلیٰ سرکار نے فقان قاب قوسین او ادنا، تو امام اس کے ترجمے میں یوں کہتے ہیں کہ پھر وہ جلوہ اور حبیب نیڑے ہو گئے. جلوہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب نزدیک ہونے سے پاک ہے. پھر کیا ہوا، حضور جلوہ حق کے قریب ہوئے ہیں اور پھر باتیں بھی ہوئیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر ہم نے اپنے عبد خاص پر وحی کی جو کی. تو حضور پر نور علیہ السلام نے رب کے دربار میں عرض کیا معراج شریف کی رات، اے پاک پروردگار، تو نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین پہ اپنا خلیفہ مسجود ملائک بنایا، اور تم نے اے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پردے میں کلام کیا اور انہیں تورات بخشی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ سے نمرود کو ٹھنڈا کیا اور انہیں خلیل بنایا. خلیل بنانا بھی کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور کلمہ قرار دیا، بغیر باپ کے پیدا کیا اور انہیں انجیل دی. میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو نے مجھے کیا عطا فرمایا. او ہو کیا بات ہے. حوالہ سن لو بھائی، بے دھڑک سبحان اللہ کہنا. یہ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر. مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ تو مہربان جل مجد الکریم نے فرمایا پیارے تجھے خلیل بھی بنایا ہے اور حبیب بھی بنایا ہے. اور اے حبیب تیرے ذکر کو، اب وہ آ گیا جو میں آپ کو عبادت کہہ رہا تھا، پیارے تیرے ذکر کو، تیرے ذکر کو، تیرے ذکر کو ہم نے اپنے ذکر سے ملا دیا. اچھا، پھر یہ تھا کہ یہیں تک بات ہوتی تو پھر ہم تشریحیں کرتے تو کچھ اور تھا، لیکن اللہ کریم نے اس ملانے کو خود کیسے بیان کیا سنو. فرما حبیب مؤذن اذان پڑھنے والے میناروں پہ کھڑے ہوں گے اذان پڑھنے کے لیے، تب تک اذان پوری نہیں ہوگی جب تک کہ میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے. اور پیارے خطیب ممبروں پہ خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، تب تک خطبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے. یہ ہے میں نے تیری یاد کو اپنی یاد سے ملا دیا. سیداتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وقت ولادت میں آستانہ شریف پہ حاضر تھی. اس کو بھی ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا. تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک کر حضور جان نور کے مبارک گھر کے قریب آ گئے. بات ختم. رب کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، ایڈے تارے ایڈے نیوے کدھروں ہو گئے. بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے، بہت زیادہ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. سورہ ملک. اب سننا تارے حبیب کے گھر کے قریب آئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے تاروں کے دو مقصد بیان کیے، جو آخر میں کیا میں وہ پہلے بیان کر رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ اس سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے تاروں سے، اور دوسرا ہم نے تاروں کے چراغوں سے، اردو میں دقت ہو تو پنجابی میں یہ جملہ سنو، اسی تاریاں دے دیویاں نال، تاریاں دے دیویاں دے نال اسمان نو سجا دیتا. پتہ چلا کہ تارے آسمان کی ڈیکوریشن کا سامان ہے، خوبصورتی کا بھی سامان ہے، اگرچہ اور بھی کئی کام ہیں. اب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ وقت ولادت تارے حبیب کے گھر کے قریب کیوں آئے. وہی تارے جن سے عرش سجا تھا وہی دیوے رب نے حبیب دے گھر ہوتے بال دے. سارا کچھ ہی ہوا ہے. سارا کچھ ہی ہوا.
سارا کچھ ہوا ہے۔ اے ہن بھی چاندل ویکھو کدے واسطے ہے؟ کل دن سورج چڑھنا ہے 12ویں شریف، کل 2 عیداں کٹھیاں ہو گئی ہیں، لو جمعے کا دن، عید کا دن، لوگ تیسری ڈھونڈتے تھے، ہر مہینے 4 ہوئی ہیں۔ یہ حدیث ہے بھائی جی، کو کسی واٹس ایپ کا سٹیٹس نہیں سنا رہا، حدیث ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، سید الایام ہے، جمعہ کا دن یہ عید ہو گئی، پھر عید میلاد النبی عیدوں کی عید ہو گئی۔ تو لہذا دیکھو تارے بھی سجے ہوئے ہیں، جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، شادمانی ہی شادمانی ہے، خوشی ہی خوشی ہے، سرور ہی سرور ہے، لطف ہی لطف ہے۔ اور بس ایک بات اور، آقا و مولا علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور دعا فرمائی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے۔ میرا امام ان دونوں باتوں کو یوں سلامی پیش کرتا ہے کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں جی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد قاسم نقشبندی صاحب دامہ ظلہ، آپ اگر یہ فرمائیں کہ یہ میرے مقتدی بیٹھے ہیں، تو جب یہ کہہ رہے ہوں گے میرے مقتدی، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں کہ میں امام ہوں؟ بولے اچھا، غالباً حضرت معلم ہوں گے، مجھے محسوس ہوا طلباء میں آپ سرپرستی فرما رہے تھے، کیا اسم شریف آپ کا؟ قاری محمد طاہر صاحب۔ تو قاری محمد طاہر صاحب کہیں کہ یہ جو سفید ٹوپیوں والے درویش بیٹھے ہیں ہاتھوں میں جھنڈے لیے، یہ میرے شاگرد ہیں۔ تو جب یہ فرما رہے ہوں کہ میرے شاگرد ہیں، تو ان کو یہ علم ہے نا کہ میں استاد ہوں۔ تو جب کریم روز ولادت فرما رہے ہیں امتی میری امت، تو امت کس کی ہوتی ہے؟ بولیں گے ذرا، بولیں کس کی ہوتی ہے امت؟ کملے ہو گئے نے لوگ، جن کو پیدا ہوتے ہی امت کی خبر ہے۔ کیسے ممکن ہے 40 سال تک آپ کہتے نبوت کی خبر نہ ہو؟ اوے انہوں تے ساڈے ورگے گناہگار نہیں پلے، اس لیے کہا ایک یہ نعرے پہ آپ کل کے لیے انرجی بچا رہے ہیں کہ کل بھی جلوس پہ، چلو کوئی نہیں، بچانی بچا لو، ہولی ہولی لایا جائے جی، ذرا آرام بھی کر لیں۔ لاؤ نعرہ ہے سرکار کے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت میرے حوالے کر دے۔ اب سنو صوفیوں، عارفوں، کاملوں کا حسین نکتہ۔ انہیں کہا بابا جی یہ کتاباں، انہیں کہو تو چلا ہو گیا ہے کی کتاباں دے روڑے پا کے بیٹھا ہے؟ اے پتر، اے جشن بھی لفظ چھوٹا ہے، مسرت بھی لفظ چھوٹا ہے، فرحت بھی، کوئی گل بھی عقل چ نہیں آندی۔ انہاں کیا میلاد منانا چاہیے نہیں چاہیے، ایک کیڑیاں بحثاں نے ایک پاسے رکھ، ساڈی والی اینک لا کے ویکھ کہ 12 ربیع الاول کڈا بختاں والا دیہڑا ہے۔ یہ عارفوں کی بولی دیکھیں آپ، صوفی عارف یہ اور طرز سے سمجھاتے ہیں، یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں۔ انہاں کیا اور کی چاہیے ہے کہ 12 ربیع الاول نے حضور نے سانو اپنا کہہ دیتا ہے، اور کی چاہیے؟ امتی میری امت۔ یہ خواجہ غلام فرید علیہ رحمت نے کلام لکھا نا، وہ اصل میں فنافی شیخ کا کلام ہے، اس درجے کا، مینڈا عشق بھی تو مینڈا یار بھی تو۔ تو اس میں وہ سارا آپ پڑھیں، وہ ہر شے، یعنی جہاں بھی خوشی ہے، رات ہے، سجاوٹ ہے، زینت ہے، کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ لیکن اس کلام کا جو مقطع ہے، اس مقطع میں وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں جے یار۔ اب یہاں یار سے مراد وہ ہے جس کو تو کہا ہے،
جی اس سے مراد شیخ ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، جے یار، آگے اپنے آپ کو کہتے ہیں جے یار فرید قبول کرے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ میں آپ کا ہوں، 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 تو میرا کام بھی یہی ہے، اور کی آکھنا ہے؟ پر گل سننا کا گل سن، جے یار فرید قبول کرے، مکنی تائیں ہے، بڑھنی بھی تائیں ہے، جے یار فرید قبول کرے۔ تے پھر اب اشارہ اپنی طرف ہو گیا، سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو، لہذا یہ جو ہے نا جے یار فرید قبول کرے، 12 ربیع الاول وہ دن ہے کہ حضور سانو رب کولوں مانگ لیا ہے کہ یا اللہ اے جے او جے بھی نے میرے حوالے کر دے، بس مسرت محبت اور پیار کے لیے یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، سمجھ آئیے؟ تو بہرحال کل کے جلوس میں سب حضرات شرکت کریں، باوضو شرکت کریں، صاف ستھرے کپڑے سروں کو ڈھانپ کر، ہاتھوں میں جھنڈے، لبوں پر درود و سلام کے گجرے۔ یہ جلوس کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو عاشقوں کا اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے، دیوانہ وار نہیں کرنے۔ جلوس مطالبوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، جلوس احتجاج میں بھی ہوتے ہیں، یہ جلوس سر تپا از اول تاخر عشق عشق عشق، انہاں کیوں اتنے بڑے نکل آئے ہو، مطالبہ کی، انہاں کا مطالبہ کا دونا ہر شے اگلیاں دیتی ہوئی ہے، ان تے شکرانے دی نکلے، مطالبہ کیڑی شے دا، ہر شے تے لب گئی ہے، اپنا جو کہتا ہے بس کل یہی لطف اور آج رات سے یہ لطف محسوس کرو، سانو اپنا کہتا ہے جی، انہیں کہا سویرے نکلنا، کی ہویا سویرے؟ کہ ادھر حضور سانو اپنا کہہ دیتا ہے۔ یہ اپنا اکاڑا سے پتوں کی جائے نا تو حبیب آباد آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہے کھڑے پڑ شریف، وہاں ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، سائیں سردار عالم قادری صاحب دامہ اقبالہ، تو وہ آگے ان کے والد، ان کے دادا، تو بہت بڑی خانقاہ ہے، بہت بڑی خانقاہ ہے قادریہ سلسلے کی، اور ان کے تحت بہت بڑا ایک جامعہ بھی چلتا ہے۔ تو ان کے ہاں جو سالانہ عرس ہے نا، وہ بزرگوں کے یوم وصال پر نہیں ہوتا، ذرا غور سے ایک ہی جملہ سمجھیں تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے نا جی، جیسے ہم 25 صفر کو عرس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کا، کہ امام احمد رضا علیہ رحمت کا یوم وصال ہے، لیکن وہاں جو عرس ہوتا ہے جس کو وہ عرس کہتے ہیں، وہ اس دن نہیں ہوتا جس دن ان کے بڑے بزرگوں کے وصال ہوئے، انہوں نے عرس کی تاریخ وہ رکھی ہے جس دن ان کے پیر ان کے ہاں ان کے گاؤں میں تشریف لائے تھے، انہیں آکھا اے عرس دا دیہڑا ہے جدن پیر پا چھڑے نے سائیاں، آگی سمجھ؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ یار یہ باتیں کیا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، میں تو دلیلاں دلوں والے پاس گل اپن تو آپ کر دے ہی کوئی نہیں، یہ تو ضمناً چلتی ہے تو کرتے کیڑی گل، سرکار کے ذکر واسطے دلیل مر تھاں تے جاؤ، جے انہوں نے یاد کرن لی بھی کسی دلیل دی لوڑ ہے، جاؤ، جہنم کیڑا 2 مرلے دی ہے، بتھیری جگہ ہے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ سمجھیں اس کو دوزخ آپ کیا سمجھتے، کنال 2 کنال کی ہے، بڑی ہے، جتھے جانا ہے جاؤ، محبوب کے ذکر کے لیے دلیل چاہیے، اخیر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، یہاں اور سے مراد ہور ہے جو ہمارا پنجابی میں ہوتا ہے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، وہ فرمایا اور تنو ہر شاہی بھول گئی، وہ کلمہ بھی بھول گئے ہو، اللہ ایک ہے، ایک کیس پڑھایا ہے، بس پھر میں جی اکھے ذکر کرنا ہے، میں جھنڈا پھڑ کے جانا ہے، میں نمانی 100 روپے دی لیٹ لانی ہے، تو میں بخاری دے برکت تو جا، جہنم کو چھوٹی دی ہے، جا، دلیل چاہیے، دلیل کیا دلیلیں مانگتے ہو؟ جو پیدا ہوتے ہمیں اپنا کہیں، جو راتوں کے قیام میں اشک بہے ریش اطہر، آنسوؤں سے تر ہو جائے تو کی دعا ہے؟
کی دعا ہے ربی اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے۔ معراج کی بلندیوں پہ مالکہ امت بخش دے۔ مزار انور منور طیب و اطہر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق افروزی ہوئی تو جو صاحب سب سے آخر میں مزار شریف سے باہر نکلے وہ کہتے ہیں میں نے وہاں بھی حضور کے پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان کو حرکت میں دیکھا، میں نے کان لگایا کہ حضور اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، تو کہا یہ لبوں پر بات تھی امتی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ او بھائی صاحب یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سونے کے ممبر رکھے جائیں گے نبیوں کے لیے، سارے نبی اپنے ممبروں پہ ہوں گے، فرما میں نہیں ہوں گا۔ سویرے نکلنے والے ہو، اب تک جلوسوں میں جانے والوں سننا ذرا، ہمارا ممبر خالی ہوگا۔ حضور آپ کہاں ہوں گے؟ فرما سر و قد اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں گا۔ حضور وہاں کیا کریں گے؟ فرما میرا رب مجھ سے پوچھے گا حبیب کی گل ہے، اگلے لفظ سنیے، اگلے لفظ سنیے، فرما ہم سر و قد رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور ہمیں اندیشہ ہوگا کہ کہیں رب یہ نہ فرما دے کہ حبیب تو جنت میں چلا جا۔ اچھا ساری کائنات نو شوق ہے کہ کتے آواز آئے کہ جاؤ جنت، حضور فرماندے ہیں سانو اندیشہ ہوئے گا کہ کتے ادھروں فرمان نہ دے، حضور اے دے کیڑی فرمان چلے گئے تے پیچھے انہاں دا کی بننا ہے؟ تو ہم سر و قد اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا حبیب کیا بات ہے محبوب کھڑے ہو، کہ الہی عجل حسابہم، انہاں دا حساب چھیتی کر دے، انہاں دا حساب چھیتی کر دے۔ تو رب فرمائے گا حبیب حساب والیاں کیڑیاں گلاں دے انہاں نوں چٹاں جنہاں نوں دینیاں پروانے جنت دے۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، تمنا ہے، وہ حدیث سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کا شعر تمنا ہے، تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر، تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ حضور یہ تھا جلوس میں جائیں جھنڈے لے کر، رستے میں کوئی ایسا مقام آئے کہ جہاں کسی کی دکان ہو، مکان ہو، عبادت گاہ ہو، جو میلاد نہیں مناتے وہاں ضد میں کھڑے ہو کے کوئی نعرے نہیں لگانے، صرف اپنا دھیان مدینہ شریف پر رکھنا ہے بس، سانو اور پاسے منہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ آپ اس عشق سے گزرو کیوں بھی اگلے دن جھنڈا لے کے توڑے نال ٹور پہ یا خدا۔ جلوس کے اندر لنگر نہیں پھینکنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں لکھا کہ رزق کا ویسے ہی احترام چاہیے، اور جو رزق نبیوں ولیوں سے جڑ جائے وہ تبرک ہوتا ہے، دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں دیجیے، کوئی ڈھول نہیں، کوئی چھنکنے باجے نہیں، سب سے اولا والا ہمارا مولا یصلی وسلم دائما ابدا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ بس جلوس کو ادب سے دور نہیں رکھنا۔ آگے ہم نے ولیوں کے عرصوں سے بڑا ظلم کیا ہے، سرکس، تھیٹر، موت کے کنویں، ناچ گانے، خدا کا واسطہ ہے میلاد پاک کو اس طرف نہ لے کے جانا، یہ آپ جواب دے ہوں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس پاکیزہ تعظیم والے اور ادب والے ذکر کو ادب ہی میں رکھیے گا، ایسی حرکت نہیں کرنی جو میلاد شریف کے ادب کے خلاف ہو، ذکر پاک کے ادب کے خلاف ہو۔ او بھائی جی کتھے ہو؟ بابا کہہ گیا میں 1000 واری گلاب دے عرق نال زبان نو توواں تے پھر نام لواں، تو پھر بھی وہ کی کہندن ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی 100 واری 1000 واری گلاب نال منہ نو تو کے 1000 واری تویا کہ حضور دا نام لینا ہے، 1000 واری کلیاں کیتیاں عرق گلاب دیاں، انہیں کہو اینا پینڈا خیر ہے کہ حضور دا نام لینا تے 1000 واری تو کے بھی نام لین لگے تو انہوں نے نہیں لے انہوں کہ گل ان کو ہون بھی بے ادبی جی لگ دی ہے، میرا گندا منہ تے او پاک نام۔ اس لیے جلوس میلاد کو بے ادبی کی طرف نہیں۔
ہرگز نہیں. اس میں ادب ہی ادب. ذکر و درود، ذکر و درود، ذکر و درود، ذکر و درود یاد رہ جائے گا. یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں موجود ہیں پردے میں ان سے کہوں گا 11-12 ربیع الاول کو آپ کا بازاروں میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ گلیوں کی سجاوٹیں دیکھنے جائیں. آپ کا کام ہے گھر سجا کے بیٹھ جائیں کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے، آج سرکار کی ولادت کا دن ہے. آپ ذکر و درود کی محفلیں سجائیں. آپ حضور علیہ السلام سے آپ بھی حضور کی امت کا حصہ ہیں. اور جتنا کرم حضور نے عورتوں پہ فرمایا ہے، پچھلا پورے دور اور ادیان پڑھ لو، کہیں اس کی مثال نظر نہیں آتی. عزت کی چادر دی ہے عورت کے سر پہ، اسے رشتوں کی لڑیوں میں پرو دیا. ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور ہر ایک کا الگ الگ شان اور مرتبہ مقرر کیا. لہٰذا یہ سجاوٹیں کیا چیز ہے؟ اپنے گھر کو سجاؤ ذکر پاک سے، درود شریف سے، نعت پاک سے. آپ باہر جائیں گی اور وہ بھی خدا نخواستہ بے پردہ، تو یاد رکھنا یہ میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف ہوگا. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ حضور کے حکم کے خلاف چل سکتی ہیں تو پھر آپ کی مرضی. اگر حضور کی غلام ہیں تو پھر مننی انہاں دی ہوئی ہے، اور وہ یہی چاہتے. عورت کا مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے. اللہ نے آپ کو جو شرف بخشا ہے اس شرف سے مشرف رہیں. اور یہ بار جو اب یہ بھی 11-12 کو غول کے غول، جتھے کے جتھے، پھر یہ آوارہ گرد لڑکے بیچ میں گھسے، ان کو بھی شرم چاہیے ہو. تنو اور کسے دی یا نہیں ہوں اپنے نبی دی بھی نہیں رہی. ایسے پاکیزہ موقع پر یہ شرارتیں کرو گے کہ یہ ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، ان کی ویڈیو بناؤ گے جلو کے یہ راتوں کو سجاوٹیں دیکھنے کی، پھر اسے فیس بک پہ چڑھاؤ گے. شرم نہیں آتی؟ تمہارا یہ کام ہے. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ حرکت کرتے ہیں، یہ کس قدر حیا سے آ رہی بات. ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی توجہ کریں. اور دوسرا، کل عیدوں کی عید ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، جتنی بھی، چاہے 100 روپیہ ہو، 500، 1000 ہو، 2000 ہو، 5، جتنی بھی توفیق ہو، وہ آپ لفافوں میں ڈال لیں، اوپر لکھ دیں عید میلاد کی عیدی. بیوہ عورتوں کو دیں، یتیم بچوں کو دیں، گلی محلے میں ضرورت مندوں کو دیں کہ آج عید دا دیہڑا آ گیا، حضور آ گئے ہیں. انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. اللہ عمل کی توفیق دے. مجھے تنگ نہ کیجیے گا. میں